الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، جب بھی آسمانوں سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، وہ زمین پر انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے فرشتے اترتے ہیں اور ایک دروازے سے فرشتے جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اترنے والے کون سے ہیں اور جانے والے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جو فرشتے زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ انسان کے اعمال لے کر جاتے ہیں، اور جو فرشتے آسمان سے آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں. جیسے یہاں سے اعمال جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے وہاں سے آتے ہیں. اس لیے زمین پر جب بھی حالات بگڑے ہیں، انسان کی برائی اور بدعملی کی وجہ سے بگڑے ہیں، ورنہ زمین اللہ کی ماننے والی ہے، سمندر اللہ کی ماننے والا ہے، ہوا اللہ کی ماننے والی ہے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل میں پڑے جانور، یہ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ اپنے آپ کو اس ایک اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اس ایک اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایک چیز کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی سمجھ میں ذرا دیر سے آتا ہے. اور یہ بات صحابہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں، صحابہ اپنے بچوں کو دے کر دین بچا لیا. اپنے بچوں کو، ہمارے سے تو چندہ دینے نہیں ہوتا. جب کبھی دین کا تقاضا آتا ہے نا بھائی، تو ہم اپنے آپ سے چندہ دینے کے لیے قابل نہیں ہوتے. حالات ہوتے ہیں ہمارے، ہم کچھ نہ کچھ بہانے بازی کرتے. لیکن صحابہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا، دین کو بچا لیا. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دے دے. کوئی انسان میرے خیال سے غالباً اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا. ان صحابہ کی کیفیت دیکھیے. ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی بیوی کا قصہ سنایا. ایک عورت ایمان لائی تھی موسیٰ پر. اس عورت کے 3 بچے تھے، 8-10 سال کے، پھر ایک گود کی بچی تھی. فرعون نے کہا: سنا ہے تو موسیٰ پر ایمان لائی ہے؟ بولے: ہاں لائی ہوں. ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو آدمی بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے. جب آدمی میں ایمان آتا نا حضرت، تو وہ آدمی بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے. تو عورت نے کہا: ہاں میں ایمان لائی ہوں.
اور میری خدائی کا انکار کر رہی ہے؟ ہاں وہ بھی کرتی ہوں. فرعون سے کہا کہ میں تیری خدائی کا انکار کرتی ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں. کہا سنا اس کا انجام تجھے معلوم ہے؟ بولے انجام کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے دنیا سے ایک دن جانا ہے. وہ چاہے تو مارے یا کوئی اور مارے، مجھے تو مرنا ہے، اس لیے میں اپنے انجام سے ڈرنے والی نہیں ہوں. اس کے جو مشورہ دینے والے لوگ تھے، وزیر، جو بڑے بڑے عقل مند لوگ، اس کے جو ایڈوائزر تھے، ایڈوائزروں نے مشورہ دیا کہ ماں کا دل اولاد کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے، ایسا کرو اس کے سامنے اس کی اولاد کو مارو، ہو سکتا ہے یہ بدل جائے. پھر انہوں نے کہا اچھا کریں گے ویسے ہی. پورا مجمع سامنے تھا، اور مجمع کے سامنے فرعون نے اس عورت سے کہا کہ یا تو تو موسیٰ کے اوپر لائی ہوئی ایمان سے توبہ کر لے، چھوڑ دے، مجھے خدا مان لے، یا پھر میں تیری اولاد کو مار دوں گا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بچوں کو بڑی حسرت سے دیکھا. فرعون سمجھا میرا کام بن گیا، فرعون سمجھا میرا کام بن گیا. اس میں ایک بچی تھی 8 سال کی اور ایک 6 سال کی، اور ایک بچی تھی ہاتھ میں. وہ عورت سامنے بچوں کے گئی اور سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے کہا گھبرانا نہیں موت سے، گھبرانا نہیں موت سے، عنقریب ہم جنت میں ملیں گے. ایک 8 سال کی بچی، موت اسے کیا معلوم ہے؟ دھوکہ اسے کیا معلوم ہے؟ زندگی اسے کیا معلوم ہے؟ جس نے دنیا کے ابھی تک ہنسی خوشی کے 2-4 دن نہیں دیکھی ہو، وہ بچی کو موت کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بچی پوچھتی تھی امی یہ کڑھائی میں کیا پک رہا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے ان بچوں کو بھوک لگی تھی، انہیں لگا کہ وہاں کچھ کھانے کا بن رہا ہے. بولے بیٹا یہ ہماری موت کی تیاری کا سامان ہے. بچی نے پوچھا امی موت ہوتی کیا ہے؟ نے کہا بیٹا اٹھا کے اس میں تجھے ڈالا جائے گا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، عنقریب ہم اللہ کے ہاں ہماری ملاقات ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کھڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے ایک 8 سال کی بچی کو اس میں ڈال دیا. تیل کو اتنا گرم کیا گیا تھا حضرت، میں کیا بتاؤں. جب تیل گرم ہوتا ہے، عورتیں گھر میں پکاتی نا، ان سے پوچھو خالی کباب کا تیل اڑیا تو 2 دن پھپولے رہتے ہیں ہاتھ پو. بگار کا تیل اڑیا تو بھی جلتا ہے. ایسا تیل کہ کوئی چیز اگر اس میں پڑتی تو پگھل جاتی تھی. اٹھا کے بچی کو بھا دیا. ماں روتی رہی. ماں تو آنسو تو کیا ہے، بے اختیار چیز ہے وہ، آنسو آ گئے. فرعون نے پھر پوچھا کیا بات ہے؟ ڈر گئی؟ نہیں. پھر دوسری بچی کو بھی اٹھا کو ڈالو. ایک بچی کی موت کا تماشا ایک بچی دیکھتی ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، کافر کے بھی ہوں تو ان پہ بھی رحم آ جاتا ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. جب دین زندگی سے نکل جاتا ہے میرے دوستو، زندگی اتنی ویران ہو جاتی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھو قبرستان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اس کا دل. دین ہے دل زندہ ہے، دین نہیں ہے دل کے اندر کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. دل دھڑکتا ہے لیکن زندگی ایمان والی نہیں ہوتی ہے اس میں. پھر اگلی بچی کو بھی ڈال دیا. باری آئی اس بچی کی جو اس کے گود میں تھی. گود کی بچی تو بچی بہت معصوم ہوتی ہے، بہت معصوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا. گورنر سمجھتے ہیں آپ؟ چیف منسٹر سے بھی اونچے عہدے کا نام گورنر ہے، جسے ہمارے ہاں کنڑا زبان میں کہتے ہیں راجیپال. ہندوستان میں ایک پردھان منتری، پھر ایک راشٹرپتی ہوتا ہے. وہ پہلا سٹیزن ہوتا ہے انڈیا کا. راج کا، اسٹیٹ کا جو ہے وہ گورنر جو ہوتا ہے وہ پہلا سٹیزن ہوتا ہے. حکومت کی کوئی بل پاس بھی ہو جائے اور وہ گورنر سائن نہ کرے تو حکومت پاس نہیں، وہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. گورنر بہت اونچا ہوتا ہے. حضرت عمر نے ایک شخص کو
گورنر کا عہدہ دیا کہ بھائی تو گورنر بن جا فلاں علاقے کا. تیار ہو گیا, صبح آ جا, میں صبح تجھے تحریر نامہ دے دوں گا, حلف نامہ جسے کہتے ہیں آپ, شپت جسے کہتے ہیں آپ, وہ حلف نامہ دے دوں گا. وہ حلف نامہ لے جا کر وہ علاقے کے گورنر کو دے دینا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ خط ہے, جب یہ خط تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے تم اپنا سارا چارج گورنر کا ان کو دے دو اور اپنے عہدے سے باہر نکل کر سیدھا مدینے کو آ جاؤ. لکھ دیا تھا. حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھائی تو صبح آ جا, میں تیرے کو پیپر دے دوں گا, تو لے کو چلے جا. بولے اچھی بات ہے, چلے گا. انہیں دوسرے دن جب صبح وہ آیا, وہ صحابی آئے حضرت عمر کے پاس, گورنر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرتے تھے. ایک چھوٹا بچہ تھا حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر اسے کھلا رہے تھے. وہ جو صحابی تھے گورنر بننے والے, انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے نہیں, پھر کس کا ہے؟ میرے کو معلوم نہیں ہے کس کا ہے, مگر ہے تو بچہ, مگر ہے تو بچہ. وہ شخص, وہ صحابی بڑے تعجب سے حضرت عمر کو دیکھتے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں تعجب سے دیکھتے ہو؟ کہنے لگا امیر المومنین تم کسی اور کے بچے کو جس کے باپ کو جانتے بھی نہیں ہو, اس بچے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں, میں تو اپنے بچوں سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا. تم کسی اور کے بچوں کو اتنا پیار کرتے ہو تو اپنے بچوں کو بھی میں اتنا پیار نہیں کرتا. حضرت عمر نے جو پرچہ دیا تھا اس کے ہاتھ سے چھنایا اور پھاڑ دیا, اور پھاڑ کے کہا کہ تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے. بولے کیوں؟ جس کے دل میں امت کے بچوں کا پیار نہیں ہے وہ امت سے کیا پیار کرے گا؟ جس شخص کے دل میں اپنے بچوں کے لیے پیار نہیں ہے وہ امت کے بچوں سے اور لوگوں سے کیا پیار کرے گا؟ ایسے آدمی کو عہدے پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے عمر کی عدالت میں. گورنر کے پوسٹ سے ہٹا دیا اسے. تو بچے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گورنر کا پوسٹ کینسل کر دیا, ہٹا. اب ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارا بچہ رویا تو دل میں درد ہوتا ہے اور بازو کا رویا تو سر میں درد ہوتا ہے. ہمارا جو سسٹم بنیا حضرت, بچوں سے پیار کرنا سیکھو حضرت, ان کی زندگی دین سے بھر جائے گی. تم اگر بچوں کو نفرت سکھاؤ گے تو وہ بڑے ہو کر نفرت کرنے والے بنیں گے. ان کو پیار سکھاؤ. بلکہ بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو استاد بچے کو مارتا ہے, جو استاد, اجازت تو ہے مارنے کی, استاد کو تنبیہ کرنے کی اجازت ہے, بچے کی طاقت سے زیادہ اگر استاد نے مار دیا تو قیامت کے دن اس مار کا اللہ حساب لیں گے. بچے کی طاقت سے زیادہ اگر استاد بھی مار دے تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ جو استاد بچوں کو مارتا ہے وہ اپنے اندر بچے کو سمجھانے کی صلاحیت کے نہ ہونے کا ایویڈنس دیتا ہے. جو استاد, کیا بول رہا, جو استاد بچوں کو مارتا ہے وہ اپنے اندر بچوں کو سمجھانے کی صلاحیت کے نہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اگر اس کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہوتی تو لکڑی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بچے تو سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں, مارنے کے نہیں. ہاں, شرارت پر ان کو تنبیہ کرنا چاہیے, ڈرانا چاہیے, بچوں کو کسی نہ کسی کا ڈر ہونا بھی چاہیے. لیکن جب دین سمجھانے کا معاملہ آتا ہے تو بچوں کو سختی سے نہیں, محبت سے سمجھاؤ, ورنہ وہ بچے سخت ہو جائیں گے. اب بچوں میں دین آئے گا تو وہ نرم دل بنیں گے, بے دینی آئے گی تو سخت دل بن جائیں گے. حضرت دین ایسی چیز ہے, آدمی اگر نقل بھی کرے تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, وہ ہمیشہ موسیٰ کی نقل اتارتا تھا. جیسا موسیٰ کپڑے پہنتے ویسا پہنتا, اور جیسا موسیٰ چلتے لاٹھی لے کر ویسا چلتا, جیسا موسیٰ پگڑی بنتے ویسا بنتا, جیسا منہ سے چپل پہنتے ویسے پہنتا, اور جیسا موسیٰ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ویسے کھڑے ہو کے خود بھی دعوت, ایک نقل کرتا تھا. اس کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ موسیٰ کا جان جل جائے. اس کی سوچ کیا تھی حضرت؟ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آئے, چڑ جائے, نفرت آئے موسیٰ کو مجھ سے, یہ اس کی سوچ تھی کہ موسیٰ کا جان جل جائے. اب کوئی آدمی آپ کی نقل کرے تو آپ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟
تو موسیٰ اس نے جو شباہت اختیار کی تھی، اس نے جو حلیہ بنایا تھا، اس نے جو کاپی کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے تھا۔ جب فرعون غرق ہوا، پوری قوم غرق ہوئی، اللہ نے اسے بچا لیا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، ساری قوم تو غرق ہوئی، یہ بچا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ مجھے بڑا چڑھاتا تھا، یہ بندہ مجھے بڑا غصہ دلاتا تھا، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے میری نقل اتارتا تھا، راستے پہ نقل اتارتا تھا، جہاں میں دین کی بات کرتا وہاں نقل اتارتا تھا۔ اللہ، ساری قوم تو غرق ہوئی، یہ کیوں بچا؟ بولے موسیٰ، میں اسے بھی ڈبو دیتا اگر اس کا حلیہ تیرے حلیے کی طرح نہ ہوتا، اگر اس کا حلیہ تیرے حلیے کی طرح نہ ہوتا موسیٰ، اگرچہ کہ اس نے تجھے چڑھانے کے لیے ہی تیرا حلیہ اختیار کیا ہو، لیکن اس کا حلیہ تیرے حلیے سے ملتا ہے، مجھے اسے ڈوبیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو آپ اندازہ کریں حضرت، جو آدمی موسیٰ جیسے نبی کو غصہ دلانے کے لیے ان کا حلیہ اپنائے، وہ اس کو ڈبونے میں اللہ نے روک دیا، تو جو حضور کی محبت میں ان کی نقل اتارے تو اللہ اس کو کیا عزت سے نوازے گا؟ حضرت نہیں نوازے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے آپ کی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جو نفرتوں کے لیے حلیہ اپنایا تھا، بھیس بنایا تھا، اللہ اس کو سزا نہ دیا، اور جو نبی کی محبتوں میں، اولیاء اللہ کی محبتوں میں، صحابہ کی محبتوں میں، شہیدوں کی محبتوں میں ان کا حلیہ اپنا، اللہ حضرت ان کو محبت نہیں کرے گا؟ اللہ کیسے سزا دیں گے حضرت؟ اللہ کیسے سزا دیں گے؟ اسلام ایک وہ پاکیزہ اسٹرکچر کا نام ہے، وہ پاکیزہ کلچر کا نام ہے، تہذیب کا نام ہے، تمدن کا نام ہے، جسے دیکھ کر انسان جانور بھی ان کی غلامی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اب اس زمانے میں بیت الخلے نہیں ہوتے تھے حضرت، اب جیسے ہمارے یہاں ٹوائلٹ ہے ویسا نہیں ہوتے تھے، وہ جنگل میں کہیں دور جہاں آدمی نہیں ہوتے وہاں جانا پڑتا تھا۔ قافلہ نکلنے والا تھا، ان کو باہر جانے کی ضرورت پڑی، تو یہ پانی کی تلاش کرتے کرتے دور تک چلے گئے، یہ آنے سے پہلے قافلہ نکل گیا۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا گیا قافلہ کدھر، ادھر 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 ادھر، پریشان ہو کے ٹھہر گئے۔ ادھر میں جنگل میں ایک شیر آیا، شیر اور سفینہ کو ایسا گھوریا۔ حضرت سفینہ بولے، کائے کو گھورتا بھائی، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں۔ حضرت آپ کو نہیں معلوم حضرت آپ کا مقام کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم حضرت، میں آپ کو بتاؤں آپ کا مقام کیا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا بتاؤں۔ جب ایران فتح ہوا، ایران کیا رفاعی صاحب، ایران حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، تو ایک علاقے میں ایک صندوق ملا۔ صندوق سمجھتے ہیں بکسا، جیسا عیسائیوں کے یہاں تابوت ہوتا ہے حضرت، جس میں لاش رکھی جاتی ہے، مرے ہوئے لوگوں کی لاش رکھی، اسے کہتے ہیں تابوت۔ وہ ملا، وہ کھولے تو اس کے اندر ایک لاش تھی جس کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہاتھ پیر سلامت تھے، چہرہ خوبصورت تھا، نور سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر کو اطلاع دی کہ ہم اس علاقے کو فتح کرتے کرتے ایک جگہ آئے تو وہاں ایک تابوت ملا، اس تابوت میں ایک لاش ملی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے بڑی لمبی لاش ہے، اب کی نہیں ہے، 2000 سال پرانی ہے، وہ لاش اب کی نہیں ہے، 2000 سال پرانی ہے۔ حضرت عمر نے ایک قدیم پرانی کتابوں کا، تورات، زبور، انجیل جو کتابیں ہیں حضرت، وہ کتابوں کے علم والے ایک صحابی تھے، ان کو بلایا اور ساتھ لے کر وہاں گئے، اور جا کے دیکھا تو کتابوں میں سرچ میں لکھا ملا ان کو کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، پیغمبر ہیں جو 2000 سال پہلے انتقال ہوا ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت تو کبھی بھی دے، تیرا اختیار ہے، زندگی تیرے قبضے میں ہے، موت تو میری طے ہے، تو کبھی بھی دے سکتا ہے، تو نے دے دی ہے مالک، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میری تمنا اتنی ہے
کہ میری لاش کو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے ہاتھ سے دفن ہونا نصیب لکھ دے. حضرت نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت کبھی نہیں دے, مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, مرنا تو طے ہے حضرت, میرا بھی آپ کا بھی, دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا. حضرت دانیال نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے موت تو میری وقت مقررہ پر آئے گی, تو نے جو لکھا ہے وہ آئے گی, میرے مرنے میں کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن اتنی شرافت مجھے دے دے کہ میں آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے افراد میرے لاش کو قبر میں دفن کر دے, اتنی میری دعا ہے تجھ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 جگہ تقریباً خبر کھدائی. کتنی جگہ؟ اور حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کی طرح 15 چیزوں کو کفن میں لپیٹا اور ان 15 کو عدل بدل کیا. اور دانیال علیہ السلام کو حضرت عمر اور صحابہ دیگر مل کر دفن کرے. کسی کو آج تک معلوم نہیں ہے ان 15 قبروں میں سے دانیال کی قبر کون سی ہے. حضرت عمر نے اس لیے یہ کام کیا آنے والی امت کہیں اس قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دے. 15 جگہ قبر کھدائی اور 15 جگہ میں سے خلط ملت کر کے کسی کو پتہ نہیں, یہاں رکھتے وہاں اٹھاتے, وہ رکھتے یہ اٹھاتے, یہ کرتے وہ کرتے, کلا ملی کرتے کرتے ایک ایسی جگہ دفن ہوا جو دفن کرنے والے 4 افراد کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ دانیال کی لاش ورجنل, اور ان سے حضرت عمر نے وعدہ لیا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. صحابہ پوچھے کیوں؟ آگے چل کر امت اس بات سے اس قبر کی بت پرستی کہیں شروع نہ کرتے. توحید کے علم بردار تھے حضرت, آپ اپنا مقام, ہم اپنا مقام بھول چکے ہیں حضرت. جب ایک نبی اس امت کے ہاتھوں کے دفن ہونے کو شرافت سمجھتا ہو, عزت سمجھتا ہو, کیا یہ وہی امت ہے؟ اس امت کے بارے میں تو وہ کہا گیا تھا کہ وہ امت اپنے ہاتھوں میں قرآن پکڑے گی. کیا یہ وہی امت ہے؟ محرم آیا, امام حسین کا تذکرہ کیا, قربانی کا مہینہ آیا, قربانی کا تذکرہ ہوا. آپ کو عجیب بات ہے حضرت, عجیب بات. دیکھو میں ایک بات عجیب آپ کو بتاتا ہوں. لوگ محرم الحرام میں امام حسین کی بھوک تو بیان ضرور کرتے ہیں, پیاس بیان ضرور کرتے ہیں, فاقہ ضرور بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیے جس مسجد میں آپ جائیں گے امام حسین پر پانی بند کیا گیا تھا, امام حسین بھوکے تھے, امام حسین کے بچوں کو ذبح کیا گیا, امام حسین کو باہر نکلنے نہیں دیا گیا. یہ آپ ہر مسجد میں کم و پیش جمعہ کا خطیب ضرور کہے گا. میں انکار بھی نہیں کر رہا ہوں, کہنا بھی چاہیے, کہیے آپ. لیکن آپ نے امت کو امام حسین کی بھوک تو بتا دی, پیاس تو بتا دی, ان کی تلاوت اور سجدے کیوں نہیں بتائے؟ امام حسین نے اپنے بچوں کو ذبح اس لیے نہیں کیا تھا کہ آنے والی جنریشن ان کی تعریف کرے. امام حسین نے اپنے بچوں کو ذبح اس لیے کروایا تھا کہ میری امت کے اندر, آنے والی جنریشن کے اندر میرے نانا کا دین باقی رہے. حضرت سخی وہ نہیں ہے جو مال خرچ کرے, سخی وہ ہے جو اپنے بچوں کو ذبح کر کے دین بچائے. آپ کو پتا ہے حضرت امام حسین کو جب شہید کر کے ان کے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا تھا, زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, فرماتے میں چھت پہ ٹھہرا تھا, میں چھت پہ ٹھہرا تھا حضرت, چھت پہ ٹھہرا دیکھ رہا ہو, نیزے پہ سر ہے اور ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. میں خلط ملت کر کے آگے پہنچ کر دیکھا نیزے میں سر جو ہے وہ سر کیا کر رہا ہے, تو ان کی لبوں سے قرآن کی آواز آ رہی تھی حضرت. جس کا سر نیزے پہ ہو اور تلاوت قرآن کی ہو حضرت, اس امت کے بچوں کے ہاتھ میں فون ہو, ویلز ہو, کنگ ہو, کنگ فشر ہو, وسکی ہو, رم ہو, شراب ہو, جوے کے پتے ہو, کیا ہوگا حضرت؟ کیا قیامت کے دن یہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے؟ سبیلیں لگاتے لوگ حضرت, ہمیں گلہ نہیں ہے, آپ راستے میں سبیل پلاؤ, کھلاؤ پلاؤ, ہمارا کوئی گلہ نہیں حضرت, کھلاؤ, آپ کھلاؤ, لیکن ساتھ یہ بھی تو بتاؤ کہ نیزے پہ امام حسین نے قرآن بھی پڑھا تھا, تلواروں کے سائے میں سجدے بھی کیے تھے. 6 مہینے کے بچے کو لوگوں نے کہا بچے کو یہاں چھوڑ دو,
لوگوں نے کہا تھا ان سے حضرت بچے کو چھوڑ دو. امام حسین نے اس کے کان میں کہا تھا, بچے کے 6 مہینہ, علی اصغر کا 6 مہینے کا جو بچہ تھا حضرت دودھ پینے کا, اس کے کان میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا. حضرت امام حسین کی گود میں آ گیا وہ بچہ اور لے کے چل گئے. بی بی زینب نے پوچھا کیا کہا اس سے؟ کہنے لگے بیٹا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں چھوڑ کے جاؤں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں, اگر خدا 6 مہینے کی بچے کی قربانی پوچھے تو میں کیا کروں؟ اور جیسے میں نے کہا میرا بچہ میری گود میں آ گیا, یہ تیار ہے شہادت کے لیے. حضرت یہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو اس لیے نہیں کٹایا کہ انہیں کرسی چاہیے تھا. جس تخت و تاج پر یزید بیٹھا تھا, لوگ کہتے ہیں تخت, بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسین نے تخت و تاج کے لیے لڑا. نہیں بھائی, غلط بات ہے. وہ تخت وہ تاج ان کے قدموں کی دھول تھی, وہ ان کے قدموں کی دھول تھی حضرت. انہیں ضرورت نہیں تھی ان کی حضرت. ہوتی تو 6 مہینے میں حسن امیر معاویہ کو خلافت کیوں دیتے؟ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہے, اس لیے جو بولے گا آپ وہ مانیں گے. مسلمان کو اسلام کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کس کی خلافت کتنے دن تک چلی, خلافت کہتے کسے ہیں آپ کو وہ بھی نہیں معلوم ہے. کیا بتائیں حضرت ہم, امت دین سننے آتی نہیں ہے, سنانے والے. ایک مسجد کے مول صاحب بول رہے تھے مجھے, مول صاحب ہم آپ کو کیا بتائیں, 1:31 تک ہم 2 ہی لوگ تھے. وہ بولا مول صاحب بیان 1:30 بجے شروع کرنا تھا تو میں گیا. میں کیوں بھائی, امت لیٹ آ سکتی ہے, امام دیر کرے تو کیا ہے, تمہیں بیان 1:30 بجے کرو گیا. میں امت سننا نہیں چاہتی حضرت. امت کو آج اگر سب سے زیادہ بیزار کی کسی چیز میں ہے تو دین سننے میں ہے حضرت. میں کیا بتاؤں آپ کو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے ہماری اس کیفیت کو. حضرت دوست کی بات سننے میں 1 گھنٹہ ہمارا چلا جاتا ہے, لڑکی کی بات سننے میں 1 گھنٹہ ہمارا چلا جاتا ہے. حضرت فرینڈ سے میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا, 7:30 سے 9:20 تک برابر فون پر بات کرتا تھا. نہ جانے وہ کس سے بات کر رہا ہے, اسے معلوم, خدا کو معلوم. لیکن 7:30 سے 9:20 میں کھانا والا کھا کے فارغ ہو کے آیا, تب بھی وہ بات کر رہا تھا. حضرت دوست کی بات پر وقت لگانے تیار ہے, اور نبی, پیغمبر, صحابہ, شہیدوں کی بات سننے کے لیے امت تیار نہیں. ہم کیا بتائیں حضرت, کیا بتائیں اس امت کے کس حالت پر ہم روئے حضرت. مسجد کے باہر حضرت لکھا ہوا تھا, ایک مسجد کے باہر, ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے, مانگنے والوں کی کمی ہے. ہاں اللہ لکھے ہوئے تھے حضرت, ہمارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے, اور ایک بار دیتا ہوں تو واپس بھی نہیں لیتا ہوں. کیا بولتا ہے اللہ حضرت, میں دیتا ہوں تو واپس بھی نہیں لیتا ہوں حضرت. اور جب اللہ چاہ کے دیتے ہیں تو شاید اللہ حساب بھی نہ لے. حضرت دنیا اور اللہ کے گھر کا فرق میں آپ کو بتاؤں حضرت, آپ دنیا میں کسی کے گھر بار بار جائیں آپ کی عزت کم ہو جائے گی. آپ اگر کسی کے گھر بار بار جائیں حضرت آپ کی عزت کم ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کو ان سے فائدہ ہے تو آپ کے نہیں آنے پہ بڑی فکر ہوتی ہے, کام بھیا آئے نہیں ناگر کو, کام رہا تو کام آتے رہے تو خالی پکساٹی جاگو بیٹھ کو ان کا ہے سو کھا لگا دیں گا تو پورے ادمیاں بیزاری چھوتی سو. کون تو بھی حضرت, میں بھی ہوتا ہے, تمہیں بھی ہوتا ہے. سگی بھان 8 دن رکھے گا تو بیزار آیا تھا آدمی. اب تھا سگا بھائی بھی آپ کو کیا کہ تکلیف میں 8 دن ٹک گا تو جورو کو اشارہ کرتا, چپ رہو نے, کیا تکلیف میں 4 دن کر کو. یہ اچھا چھوڑو, تمہارا دیکھتی نہ ہوتے, تمہارا بچہ کا نہ ہوتے, یہ مندے کا بھی دیکھنا کیا کہتے انہیں بھی. کیا آپ کرنا ہوتا نہیں حضرت ہمیں. بھائی کو بچے کیا ہو گئے, ماں کے گھر سے کام چورا ہو گئے,
अम्मा यहाँ ज्यादा मैया से पालल थी, क्या आप काम करते नहीं, हम जग क्या आप करते नहीं। इसलिए क्या करना, भाई को बच्चों घर में काम सिखाना, बिठा को खिलाना, राहत की जिंदगी नवे। अब राहत सामने तकलीफ, क्या तो बोले तो जवाब अलग, भाई को बच्चे क्या बोले, जुबान दराजी भी बच्चियों की। कभी भी याद रखें हजरत, अपनी बच्चियों को पहले से ये सिखाओ कि बेटा जबान दराजी इंसान को हिलाकत में कर देता है। आपको मालूम है जब औरत रोती है हजरत, औरत रोती ना हजरत, उन्हें हाथ का रखे देखें तुम्हें, नहीं देखे? कौन तो बैका रोज देखें तुम्हें, नहीं देखे? गौर से देखो, जब औरत रोती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखती है। मर्द बना हंसिया तो मुंह पर हाथ रखता है, मर्द बना हंसिया तो मुंह पर हाथ रखता है। देखो सादिक रखा, देखो भाई को बच्ची रोई तो मुंह पर हाथ रखती है, मर्द बना रोया तो कहाँ हाथ रखता है? अब तुम्हारा अंगे में पानी आया क्या करती पहले तुम्हें रिफाई साहब? सडन देखो तुम्हें किसी भी मर्द बने को, रोता हुआ आदमी पहले अपने आंखों पे हाथ रखता है, ऐसा ऐसा मर्द। मालूम है कई को तुम ना, वो क्या बात सद्दाम, मालूम हो कई को? औरत जब भी रोती है तो गौर कर, कब तो भी तुम्हें होना घर में तुम्हारा बैकार है तो उनको ट्राई करो, कब तो भी अचानक तुम बोल को रोला को उन्हें कब तो भी रोचे ना, जब बैकांगी का आंसू बाजू रहती ना, जब मुंह पर हाथ रखे क्या करते, उसकी रोने की आवाज बाहर नहीं आना कर कोने। मर्द बना रोया तो क्या करता, अपने आंखों को छपाता उन्हें, ऐसा छपाता उन्हें, क्या उसके आंसू कोई नहीं देखना कर को। वो कहीं को तुमने मालूम है, मर्द के सारे गुनाह उसकी अंख्या से होती सो, औरत के सारे गुनाह उसकी जुबान से होती सो। औरत के सारे गुनाह, औरत के सारे गुनाह उसकी जुबान से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे, एक औरत को देखा जबान के बल लटका कर दोजख में जलाया जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, ये क्या तमाशा है, क्या औरत है, इसका क्या गुनाह है? जिब्रील सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो जबान दराजी करती हैं। मर्दों को देखा कि उनकी जबानों को अंगार की कैंचियों से कट किया जा रहा था। मिशकात की रिवायत है कि जो दुनिया में जबान दराजी करेगा, क़यामत के दिन उसकी जबान को अंगार की कैंचियों से कट किया जाएगा। क्या जुबान, क्या जुबान, क्या आप खर्चा नहीं ना बकने के वास्ते, बकते रहते भाई को बच्चे बता बेतहाशा बकना, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, दादी भी नहीं, नानी भी नहीं, सास भी नहीं, ससुर भी नहीं। उठाए साहब, मर्द आया का तो खिलाफ शुरू, उन्हें आया का तो कौन कैसा मौका मिलता वैसा नहीं, गलत बात। पका को खिलाने भी नहीं होता। अब घर में उन्होंने पका कहते कि हाल भाई का ऐसे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, होटल से ला लिया अगर मंगा चट लेती। इन्हें क्या करेंगे, बच्चे की मजबूरी ले लेकर जाता है। और तुम्हें पका देंगे तो बोले क्या आप नक्को कहते नहीं हो पकाओ कहती। एक बहू क्या करी कहते हैं, आई तो घर में कामिज करी नहीं क्या, भी वारम हुआ, 2 वारम हुआ, 3 वारम हुआ, 4 वारम हुआ, 5 वारम होगा, 6 वारम हो तब काम नहीं करती। सासिस झाड़ रहे, सासिस बासना धो रहे है, सासिस कपड़े धो रहे है, पूरा सास कर रहे हैं। बहू क्या भी कर रही है नहीं, खाली टेम्पो खा ले रहे, पलंग बजा सो जा रही है, फोन उठा लगो, क्या करना सो। बेटक बोली रहे बा ये अच्छा कर ले करे, हमें तेरे ना होते तेरी जोरू की भी ताबेदारी करना ना, क्या तेरी जोरू काम करचे नहीं पूछ बात तू कर को। सास बोली बेटे को, उन्हें क्या करे, अम्मी पूछ को लड़ी डालने का नको, सुबह ही तुम्हें उठ को क्या करोगे तो झाड़ू पकड़ लियो, मैं आको क्या करता हूँ तुम्हारे हाथ से झाड़ू छीना लाता हूँ, छोड़ो मैं झाड़ता हूँ, छोड़ो मैं झाड़ता हूँ कर को, मैं बोलता हूँ सुन ले का क्या तभी उसे इरा पिता आको करचे के देखेंगे अगर को होने वाला करेंगे। सुबह आको झाड़ू ले खड़ी अम्मा, ए अम्मी तुम्हें झाड़ रही ला मैं झाड़तो कर को, झाड़ू मांगने गया, नहीं बा मैं झाड़तो, नहीं मैं झाड़तो, 2 जने लड़ते थे, अंदर से जोर है लड़ो ना को, आज तुम्हें करो सभा उन्हें करो कर को, हर रूम को चलेगी कहता उन्हें लड़ो लड़ो ना को 2 जने वे, हफ्ते को तुम्हें करो, इतवार को तुम्हें करो, पीर को इनो करो, मंगल को उनो करो कर चलेगी कहते। तरबियत हम अपने बच्चों को, हजरत काम करने वाली बच्चियां आदि एक्सरसाइज हो जाए उनके, उन्हें काम करना। हदीस में आता है जो औरत अपने बीव अपने खाविन को, उनके बच्चों को पकाने में अपने जिस्म को थकाचे, अल्लाह एक एक थकन पर एक एक रात की नफिल इबादत का सवाब देता। सो एक एक थकन पर बड़ी फजीलतें दिया अल्लाह।
ہمارے بچے کرتے نہیں. صحابہ کے زمانے میں تھے. ایک صحابی ایک عورت آ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کری, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا اجمان خالی گھر میں کسے ملے ان کو بلا لے کہا جاتا ہے, 8-10 جنوں کو میرے ہاتھ سے روٹیاں پکانے ہو رہا ہے نہیں. وہ زمانے میں ککریں گے کریں کہ آپ نہیں تھے, گوشت گلا چھوڑیں گے اگر کو ہائے بقرعید کا گوشت ابھی ہے کہتے نا پرواہ نہیں. کہتے کہ جنہیں مہینہ گوشت لیا سر کا نہیں کر رکھو رہتے ہیں. کہتے کہ جنہیں قربانی دیتے کیا کرتے معلوم, گوشت لے لے ویران جگہ جگ بھون کو کہتے ہیں. حاجی صاحب بولے مجھے وہاں جگ بھون کو کہیں گے اگر کو ہو جائے نہیں کھائی جائے کہا ان کا مال انہوں کھانے کے اب نہیں ہے کیا وہ رکھتے ہیں کو. ایک جنا خواب دے کیا کہتے ہیں, سب کے بکرے اچھے چلنے کہتے تھے, کہتے ہیں اس کا بکرا لنگڑا تھا. کہتے بھائی میں کاٹا اسٹیمپ اچھے تھے نا, پاوا نہیں نہ کہتا فریج میں ہی پاوا اب بھی کھائی نہیں تمہیں گیا کہتا ہوں ابھی میرا پاوا تمہیں کھا کو نہیں فریج میں رکھو ہیں, وہ کھا لیا تو میں آتوں گا کہتے چلنے کو. کہتے کہ انہیں سرا مہینہ رکھتے ہیں, کیا کرتے رکھ لے کو حضرت, ہر دن تازہ کھلاتا اللہ. اللہ کی ذات پر سچا یقین رکھو حضرت, ہر دن تازہ. اللہ کی ذات ویسی ہر دن تازہ حضرت, ہر دن تازہ کھلاتے. میرے خیال سے فرعون کو اتنی بددعا نہیں لگی رہیں گا فریج کو لگی سو ہوتی غریبوں کی. لوگ قربانی کو ابراہیم کی سنت سمجھتے ہیں برابر. فرعون کو اتنی بددعا, فریجاں کو اتنی بددعا رہیں گا تو یہ بیوار سے فریجاں کو ہمارا رات کا کھانا بچا سو دیتے تھے وہ نہیں مل رہا ہے, مٹھا بچا تو دیتے تھے وہ نہیں مل رہا ہے. حضرت ایک چھوٹے عمل پر بھی میں کیا بتاتا ہوں آپ کو, ایک چھوٹا عمل بھی انسان کا اس کی آخرت کو برباد کر ڈالتا ہے. ہوشیار رہنا آدمی. آپ کو معلوم ہے سامری ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. فرعون کے لشکر میں سے کیا مولانا میری بات بہت توجہ سے سنیں آپ, فرعون کے لشکر میں سے کسی کے پاس سے بنی اسرائیل کے ایمان والے لوگ, بات سمجھ میں آ رہی ہے, فرعون کا لشکر بے ایمانوں کا, بنی اسرائیل کے تو ایمان والے. ایمان والوں نے فرعون کے لشکر میں سے کچھ لوگوں سے قرض پیسہ لیا تھا. کیا لیے تھے سمجھے میری بات. اب ان کا قرض ادا کرنے سے پہلے اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم غرق ہو گئی. سمجھے, فرعون کے لشکر میں سے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے قرض لیا تھا, وہ قرض ادا کرنے سے پہلے فرعون کا لشکر اللہ پانی میں غرق کر دیا, لہذا وہ قرض انہوں ادا نہیں کر سکے. صرف اس بات پر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو سامری کے پاس لوگ بولنے گئے کہ بھئی ہم فرعون کے لشکر سے کچھ مال لیا تھا, وہ مال ہم واپس نہیں کر سکے, کیا کریں؟ تو اس نے اسی مال کو جمع کر کے وہ بت بنایا تھا جس کی پرستش شروع ہوئی تھی. نہیں سمجھے, میں قرض لیا تھا آپ سے, بے ایمانوں سے میں قرض لیا تھا, وہ قوم ڈوب گئی. تو ایک بے ایمان سے انہوں نے مشورہ کیا, موسیٰ تو کوہ طور پہ گئے تھے, تو اس نے کہا تم ایک کام کرو, وہ پیسہ مجھے دے دو, میں اس پیسے سے ایک بت بناؤں گا, تم بھی استعمال نہیں کرتے, سارے لوگ اس کی پوجا کریں گے, تمہیں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس پیسے سے جو ادا نہ کیا گیا قرض تھا, اس کی نحوست سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بت پرستی میں شریک ہو گئے تھے. چھوٹا عمل جب پورے بنی اسرائیل کے لوگوں کو توحید سے ہٹا کر بت پرستی میں لا سکتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا حال ہوگا. قرآن مجید میں 2 مسجدوں کا ذکر ہے. قرآن مجید میں 2 مسجدوں کا, ایک مسجد قباء ہے, حاجی لوگ عمرہ کو لوگ جو جا کے رہے وہ جانتے ہیں مسجد قباء, وہاں لوگ حجاج نماز بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت, بڑی پہلی مسجد ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند مسجد کی تھی وہ. ایک اور مسجد کا قرآن میں ذکر ہے جسے مسجد زرار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں حضرت؟ زرار. منافقوں نے بنائی تھی وہ مسجد. اس مسجد میں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی
اور اسلام کی مخالف لوگ وہاں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ وہ مسجد زرار ہے. آپ اس مسجد میں انوائٹ بھی کیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ آئے تو وہی آئی کہ آپ وہاں قدم بھی نہ رکھیں, اس مسجد کو گرا دیں, وہ اسلام کی مخالفت کے لیے بنی ہوئی مسجد ہے. تو جب وہ مسجد کو گرایا گیا حضرت, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم یہاں مکان بنا کر رہ لو, تم یہاں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں اللہ نے آپ کو قدم رکھنے سے روکا ہو وہاں میں اپنے گھر کو کیسے بساؤں؟ جہاں اللہ نے, ہائے ہائے اللہ کرے, ہائے میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, میں کیسے بتاؤں آپ کو, جہاں اللہ نے آپ کے قدم کو رکھنے سے روکا ہے وہاں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کیسے کروں؟ اور ویسے بھی میرے پاس گھر ہے, ویسے بھی میرے پاس گھر ہے. آپ ایسا کریں, فلاں صحابی جنگل میں ہے, آپ ان کو وہ جگہ دے دیں. علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ جگہ وہ صحابی کو دے دی جن کے پاس گھر نہیں تھا. وہ صحابی فرماتے ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, جتنے سال میں وہاں تھا مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں, میں مرغی کے انڈے رکھتا تھا تو وہ انڈوں سے بچے بھی نہیں نکلتے تھے. وہاں جہاں اسلام کی مخالفت کی زمین پر مشورے ہو وہاں اللہ اولاد کا جنم روک دے. ہمارے گھر تو اسلام کی مخالفت کے اڈے بن چکے ہیں حضرت. ہمارے گھروں میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ ہمارے گھروں میں رشد و ہدایت کیسے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں رشد و ہدایت کیسے آئے گی؟ ہم کیا کر رہے ہیں حضرت؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری نسلوں کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں حضرت؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ زر زیور مال پر اولاد کو لگا دیا حضرت ہم نے اپنی. ہماری سوچ کیا بن گئی؟ بچی کے کانا چھیدنا, ناک چھیدنا, نیکلس لینا, گلوبن لینا, چین لینا, ٹاپسا لینا, کالج کو گئے تو گلے چین ڈالنا, پوزیشن ڈالا میری بچی کی برابر حضرت, پیناؤ. منع نہیں حضرت, منع نہیں حضرت. آپ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ, اچھی زیور. مجھے کیا اس سے گلا ہے؟ آپ کے بچے پہنے تو میرا لاس کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, ایسی زندگی دیکھو پہناؤ جو زر زیور انہیں پہن رہے وہ زر زیور اسے جہنم کا ذریعہ نہیں بننا. ہمیشہ حضرت زر زیور ہے نہیں حضرت, ہمیشہ ہمیشہ زر زیور اسلام کے گھٹنے کا ذریعہ وہ سبب بنے حضرت. آپ کو پتا ہے ہدہد ایک پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. کیا بولو نا, ہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا اٹینڈنس لیتے تھے. جیسا ہمارے یہاں اسکول میں بچوں کا اٹینڈنس ہوتا نا بیٹا, اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا اٹینڈنس لیتے تھے. ہدہد کیا ہے؟ کبوتر, یس سر, کوا, یس سر, حاضر اٹینڈنس ہوتی تھی. مالی لا ارى الهدهد. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اٹینڈنس لیتے تھے, حاضری پکارتے تھے, ہدہد نہیں تھا وہاں. پوچھے گئے کہاں ہے ہدہد؟ بولے صبح سے دکھ رہا نہیں انہیں. اچھا ہدہد معلوم تم نا؟ ہدہد ایک پرندہ جس کی چونچ لمبی ہوتی ہے حضرت, آپ جسے پتھر پھوڑ بھی بول سکتے ہیں, ایسا لمبی چونچ ہوتی ہے اس کی. وہ پرندے کا کام کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ جہاں قافلہ رکنا ہوتا, یعنی اب کام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جا کو ٹکنا کا تو وہ پرندہ سرچ کر کو بتاتا کہ یہاں ٹکو, یہاں پانی ہے, کھودو تمہیں گھر کو پانی ہے, ایسے جگہ پکڑ ڈالتا تھا انہیں. اس کی صلاحیت ہو, اللہ ہر ایک کو ایک صلاحیت دے کو رہتا ہے. آدمی اپنی وہ صلاحیت کو کانتوں بھی لگا ڈالتا. سو ہر ایک بندے میں اللہ اچھی صلاحیت دے کو رہتا ہے. تمہیں یہ سمجھا لگو یہ صلاحیت مولوی صاحب کرنے چاہیے ہمارے پاس نہیں, تمہارے پاس بھی اچھے. تمہارے بچ اندھے لنگڑے للے میں بھی اللہ صلاحیت دے کو رہتا ہے. اللہ کسی کو بے صلاحیت نہیں پیدا کرتا حضرت, سب کو دے کو رہتا ہے. ہمیں اپنی صلاحیت کو دوسری جگہ لگا ڈالتے ہیں, ہوتا ہمارا فالٹ. ایک باپ مرنے کے ٹیمپو کیا کرے, بچے کو وصیت کریا کرتے, بیٹا میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے ایک ڈبے میں, میرے پاس ایک ڈبے میں 2 سفید پتھر ہیں. کیا بولا نا؟ 2 سفید پتھر ہیں. اس میں سے ایک ہیرا ہے, ایک پتھر ہے. جو سفید پتھر ہے وہ پھینک دے, جو ہیرا ہے
وہ بادشاہ کو خزانوں میں بھی نہیں ہے اور قیمت دینے کی طاقت اتنا قیمتی ہے. ایک ڈبے میں 2 پتھرے ہیں, 2 بھی اجلے ہیں, اس میں سے ایک ہیرا ہے اور ایک پتھر ہے. پتھر پھینک دے, ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ اگر بادشاہ کو دکھا دیا تو بادشاہ کا خزانہ پورا بھی نکالے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی, اتنا قیمتی ہے. اب انہیں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. بڑے بڑے جوہر کو دکھایا, ہیرا پرکھ کرتی نہیں ان کو دکھایا, کاریگروں کو, کون بھی پکڑے نہیں. 2 بھی سیم تھے, کٹنگ ڈٹنگ فنیشنگ گنیشنگ پوری سیم تھی. حتیٰ کہ اب انہیں سوچا نہیں پکڑتے جوہر, یہاں کیا کرنا, پلان بھایا, چیلنج کریا پورے. اب یہاں سمجھو تمہیں نیا مکان, ایک محلہ, ایک گاؤں ہے, یہ گاؤں کو آگے چیلنج کرتا, میرے پاس 2 اجلے پتھرے ہیں, اس میں سے ایک ہیرا ہے ایک پتھر ہے, اگر کوئی ہیرے کو چن کو دیا تو ہیرا اسے, نہیں چن کو دیا تو اتنی قیمت کے پیسے تمہیں منجے دینا. اگر کو بولتا آدمی جواڑا چانس لیتی, سوچنا جواڑا نہیں لیتے چانس. اب تو ایسا ہے ماحول, جوا کھلانے کے بھی ٹائگر آئیں. انہیں میرا بیٹا کھیلتا کھیلتا نہیں ہے, تم نہ بھی اسے بٹھا کھلاتا ہے, تمہیں جیتے تو بھی کاسا دینا, انہیں جیتا تو بھی کاسا دینا. کیسا ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہا تم نا. انہیں کیا کرتا, تمہیں جو کاسا دیتی وہ کاسا چاروں نے پولیس کو دیال کو سیٹنگ کر لیتا, آتی نہیں انہیں وہاں. 12 نے انہیں لے لگ جا کو عائش کرتا رہتا. سا گھر کس کے تو بھی لٹیں دے, اس کا گھر آباد رہتا ہے. اب جوئے کے ویسے اڈے چل رہی سو, اب تو وہ بھی نہیں. فون کا قصہ کیا کر رہا ہے, تو کیا کی بات کر رہا ہوں, دیکھ رہی کو سمجھنا. 4 جنے گم بیٹھ کو کھیل رہی سو. دعوت میں لگا ہوا ساتھی, جماعت کے کام میں تھا, جو ساتھی 20 لاکھ کا خرچ کرے فون کے جوئے میں. کتنے ہے؟ ویلکم بونس کہتے, کیا کہتے ہیں بولو ایک بار. RummyCircle.com پر 2000 کا ویلکم بونس. پکسٹ اتنا کریں گے کیا عادت بولو. میں قرآن کی تلاوت ڈالو تمہیں, قرآن کی فون میں قرآن کی تلاوت ڈالو, بیچ میں ایڈورٹائز جو آتا حضرت, وہ ایڈورٹائز پہ غور کرو. تمہیں آپ اگر طلاق شدہ عورتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. کنواری چھوکریوں سے بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. چیٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کرو. انہیں گھگو حرام کا ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے, ریچارج کرتا ہے, اسے فون میں بات کرنا ہے, انہیں بات کرتی نہیں, وہ ہوتا نہیں. ایسے ہر دن 200 گھگوا ملتی ان کو. اللہ تیری بیوی دیا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کیا ہے, انہیں تیرا لباس تو اس کا لباس, تیرے دل کا حال اسے شیئر کر گیا ہے, انہیں کسے کی شیئر کر رہا ہے. بیمار ہوا تو حگیز بننا سو جوڑو, کمایا تو کھلاتا سو کسے کی پیکان کو. کیسا ہے دیکھو جے, ہاسپٹل میں بیمار ہوگا تو حگیز بننا سو بیوی, پیشاب باٹل میں کرانا سو بیوی, گولا سوئے ہوئے مرد کو کھلانا سو بیوی. کمایا تو گھیرے کا ڈریس کہتے, گون کہتے, بنی سلک کی ساڑی کہتے, رنگ کہتے, رنگ میں انشاءاللہ لگے, انشاءاللہ کے خان, یس صادق, یم مقصود, انشاءاللہ انشل چھوڑا دیو. انہیں بولچے بھی بڑا بھاڑے, لیکن تمہارے انشل کے مجھے کب یاد آتے ہیں جب دیکھ لے چونگے تھے. یم چھوڑانا تو اس میں 3 گرام سننا ہونا. کمایا تو خرچہ باہر کی عورتوں پر, بیوی کو خالی خدمت نہیں میرے بھائی, نہیں. بیوی کا بستر اتنا پاک, اتنا پاک. قرآن کائنات میں سب سے پاک کتاب کون سی حضرت؟ قرآن ہے نہیں. سب سے پاک کتاب کیا شریف صاحب؟ اللہ کا قرآن.
حضرت عائشہ کے بستر پر اللہ اتار دلیا. وہ کہاں اتاریا؟ حضور حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر بیٹھی، قرآن اتر رہا ہے. کیا اتر رہا ہے؟ قرآن. کیا مانا اس کا؟ تیری بیوی کا بچھانا تیرے اللہ کے نزدیک اتنا پاک ہے، قرآن جیسی پاک کتاب بھی اللہ اس پر اتار رہا ہے. ہمیں کہا ہے گرل فرینڈ کے چکرا میں پڑے. کیا آپ نے خالی کمر میں درد ہے تھا کہ پورا نتھار کو رکھو رہتی ہوں نا؟ کمر میں درد آگا تو ککس کو بیٹھنا ہوگا نہیں تم نا. یاد رکھو میری بات. اللہ کیا کہ تمہاری بیک بون گھٹ رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، سلامت رکھا ہے. ورک کر رہے انہیں میرے مالک کا احسان نہیں. غلط استعمال کر رہے ہیں، کرو. ہر گناہ کی سزا ایک وقت طے ہے، اس طے وقت پر تمہیں ضرور ملے گی. طے ہے، طے ہے، طے ہے. اپنے ہے، سامنے ہے، سامنے نہیں، ابھی ذرا سامنے ہے. بچنے نہیں ہوتا. مخلوق سے بچے جے حضرت، خالق سے بچنے نہیں ہوتا. خالق سے بچنے نہیں ہوتا. مخلوق سے کیا امید رکھتے ہیں حضرت؟ اب تو دیندار لوگوں کی بھی امید مخلوق سے آگے ہے. حاجی صاحب میں کیا بتاؤں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام کرنے والے کی حاجت، میں سمجھے آپ، میں دین کا کام کر رہا ہوں، کام کرنے والے کی حاجت اگر ساتھیوں پہ کھل گئی تو یہ سوال کے برابر ہے. نہیں سمجھا حاجی صاحب؟ کام کرنے والے کی کوئی حاجت ساتھیوں کو معلوم ہو گیا تو سمجھ لے وہ سوال کر چکا ہے. حاجت بھی مخلوق کے سامنے کھلنے نہ پائے اتنا سیکرٹ اللہ سے تعلق رکھو. اور جو رہبر، میں میری بات کر رہا ہوں آپ کو، جو رہبر مجھ جیسے مخلوق سے امید رکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی، وہ اپنا اور امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اپنا اور امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مخلوق سے ہونے کی چاہت کا رکھنا اپنا اور امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگ. کیا کریں حضرت، امت کو کیسے سمجھائے؟ تو اس نے گاؤں میں اعلان کیا، کیا کر گو میرے پاس 2 پتھرے ہیں. کیا بخان؟ 2 پتھرے ہیں، 2 بھی اجلے. ایک ہیرا ہے، ایک پتھر ہے. جو ہیرا اٹھا لیتا ہے اسے ہیرا، اگر انہیں نہیں اٹھایا ہیرا تو انہیں مجھے اتنے پیسے دینا. اور وہ گاؤں کا پورا علاقے کے اندر کتنے لوگ آ رہتے، پورے جمتے، پورے جم کو بیڈنگ چلتی، ہیرا ہمیں چنتی کر کو، نہیں چنے تو اتنے پیسے. ایسا گوے کو جاتا انہیں کون بھی وہ ہیرے کو نہیں پرکھتا تھا، یہ ہیرا کر کو نہیں پکڑتا تھا. چاٹے سر کا اپنی ہیرا چاٹت مر جاتی نا، چیک کریں گے کہ تو خالی کاریگر دیکھ کو بتانا سو نہیں ہوتا کر کو رکھ ڈالتے. انہوں سے پیسے دیتے انہیں ڈال گوے گو پھر کو اربوں خربوں کے پیسے بنا لیا انہیں. یہاں تک کہ راجا مہاراجاؤں کے پاس بھی جا کو شرطہ رکھتا، تیرے پاس جو جوہر ہیں ان کو بلا، میرے پاس 2 پتھرے ہیں، ہیرا ڈھونڈیا تو تیرے خزانے میں، نہیں تو تیرے خزانے سے اتنا مال منجے دینا کر کو. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا، مال متا سب لے لگا جاتا. لاش میں ایک چھوٹا ملک بچا تھا ہمارے محلے سر کا، ٹیلنٹڈ آدمی نہیں کر کو تمہیں ہمارے محلے میں ایک بچہ 1 کروڑ کا ہے. جو خالی دین سمجھ میں آکو نہیں میرے بچوں کو ہوتا ہے. اللہ جس دن میرے بچوں کو دین سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ علاقے سے اللہ ہدایت کے چشمے جاری کرتا ہے. بھاری بچے جی میرے، میں خالی اتنا اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ علاقے کو اتنا دین سے آباد کر، یہاں کے ہر گھر سے عورت نمازی بنے، یہاں کا ہر بچہ دیندار بنے، تیرے دین کے لیے اپنا جان مال لگانے والے بنے گا. تاج اتنا چھوٹا ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک آدمی صدر تھا، بڑا آدمی تھا. کون کے بولے اجمان یہ گاؤں بچا ہے، پورا ملک پھریں تمہیں، یہ گاؤں بچا ہے، یہ گاؤں میں بھی جا کو ٹکر لیں گے اگر کو بولے. بادشاہ کا بولے ہاں نکوبا پورے بڑے بڑے آدمی چھاڑ دلے، ہمیں کہیں کو یہ کریں نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ سے، چھوڑ با جان دے گھر کو نہیں ٹرائی کریں گے، کیا بھی ہوا تو جان دے، نہیں تو کیا ایک ذری بیڈنگ بن کو گئی تو جان دے، ہمارا بھی نام رہتا ہے.
बादशाह के पास वो आया, वो मोहल्ले के बड़े आदमी के पास घूम के कहा को बोला देखो पूरा मुल्क हार को है मेरे साथ, तुम्हें एक बची। वो गांव में ऐसा बादशाह था सो बैठने तख्त भी नहीं था, खुला मैदान में तख्त डालता था सुने, ऐसे मैदान में तख्त, सिपाहिया गिपाहिया सब वहीं बैठना था सो, छत भी नहीं थी उनके पास। आगो रखा उन्हें दो भी रखो, बोलिया देखो जीते तुम्हारा खजाना पूरे मुल्क में तुम्हारा नाम होता है, हार दे तो मुझे क्या भी नहीं, ज्यादा ना कोई 10 पैसे तुम्हें दे आलो, हो दे बात होगी। रखे धूप में, पूरे जौहरे आते चक्कर थे, नहीं हुआ। लास्ट में बादशाह नहीं बा मैं हार दिया, ले तेरे पैसे करने में कंधा आदमी उठा, बादशाह मुझे इजाजत दो मैं चक्कर दूंगा को। पूरे आदमी गालियां दे, जय हंक्या वाले जुड़े तू क्या झुमटा बैठा, नहीं बादशाह एक ऑप्शन दो, वैसा तो तुम्हें हार नहीं सोच, एक ऑप्शन एक चांस देने में क्या है, मजाक चक्कर। तो सीधा वो अंधा आदमी गया और दोनों को उठा को अपने माथे पे यूं लगाया और एक रख दिया, फिर दूसरा उठाया बाजू रखा, कहा ये हीरा है गया। बोले वो कैसा, तू पकड़ता जा, जो है पूरे जमे यही हीरा है, देखो ये हम कहां बैठे धूप में और ये कहां है धूप में। जो हीरा होता है वो धूप से गर्म नहीं होता और जो पत्थर होता है उन्हें धूप से गर्म हो जाता है। मैं खाली उठा को कल्ले पैसा लगा को देखा, जो गर्म है वो पत्थर, जो ठंडा है वो हीरा गया। काम सक्सेस, बादशाह के खजाने में हीरा, पूरे गांव में राज नाम। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बादशाह को हीरा मिला, उन्हें अच्छा हो छोड़ दो। अल्लाह एक अंधे में कितनी अच्छी सलाहियत दिया था, जो बड़े बड़े जौहरिया में नहीं थी, अल्लाह एक अंधे को इतनी अच्छी सा। हमारे पास सबके पास सलाहियत है हजरत, हम वो सलाहियत को हमारे बच्चों की सोने जेवर चांदी इसके कपड़े लत्ते में लगा डाल रही हैं। हमारे बच्चों की सलाहियत को अल्लाह के दीन पर लगाओ हजरत। कुछ नहीं हजरत, माल से अगर कुछ होता हमारी जिंदगी बनती या बिगड़ती। सुलेमान बादशाह थे, याद है हजरत, सुलेमान बादशाह थे। हुदहुद परिंदा है नहीं, हुदहुद परिंदा अटेंडेंस लिए नहीं था ना, कहां गया हुदहुद, कहां की जाकर आया, उन्हें कहां गया था, बोले बादशाह मैं क्या बोलो, एक गांव में एक औरत है उसका नाम बलखीस है, वो औरत सूरज को अपना खुदा मानती है गया। हज़रत इस्लाम बोले अगर ये बात झूठ निकली मैं तुझे बड़ी सख्त सजा देता हूं या तो ज़िबा कर डालता हूं। नहीं बादशाह जाग चेक करो गए। हज़रत इस्लाम खत लिखे वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाह ताला अलैया वातूनी मुस्लिमीन। इतना खत लिखे थे, सुनो ज्यादा क्या लिखे नहीं थे। देखो अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई माबूद नहीं है, मैं तुम्हें ईमान लाने की दावत देता हूं कर को लिखे। बल्खीस के पास खत गया, देखिए खत के अंदाजे से मालूम होगा, मजमून देखो ये बड़ा ताकतवर आदमी है अगर को। उन्हें क्या करे, चेक करेंगे ये सही में अल्लाह का नबी है या बादशाह है, चेक करेंगे अगर को। क्या करे, एक सोने की ईंट दी तोहफे में, ये ले जा क्या को सुलेमान को दियो कर को। ईंट ले ले तो बादशाह, नहीं लिए तो पैगंबर। सोच उसकी, देखो ईंट भेजी अल्लाह जिब्रील सलाम के जरिए से वही भेजा। तुम्हें जिस औरत को चिट्ठी भेजे थे वो बई को सोने की ईंट देखो भेज रहे हैं। उसका ख्याल ये है कि माल पर अगर मर गया तो बादशाह, नहीं मरा माल पर छोड़ दिया तो उन्हें पैगंबर, उसकी बात मानेंगे अगर को है। अल्लाह सुलेमान इस्लाम को बड़ी ताकत दिया था नजे। सुलेमान इस्लाम क्या करे, जिस रास्ते से उन्हें आते थे वत्ता पूरा इलाका सोने का बना डाले, सोना बिछा ले नीचे, कहा जमीन पर, दीवारा भी सोने के, टाइल्स भी सोने के। दाल को क्या कर दिए, हौच रखना नहीं, घोड़े बन डाले उस पर, गद्दे भी घोड़े बन डाले, किस पर, सोने पर। उन्हें क्या करते हैं, पेशाब पाखाना कर रही, किस पर, सोने पर। उन्हें देख भेज रहे क्या, सोना। सुलेमान क्या कर रहे हैं, सोने का ये बना को। इतनी जगह खाली छोड़े जितनी उसकी ईंट थी। अभी आती नहीं हो ना, इधर भी उधर कंपाउंड उठाए थे ना, वो कंपाउंड में इतनी जगह खाली छोड़े थे जितनी उनकी।
اینٹ تھی. اس نیت سے نہیں کہ وہ اینٹ لینے کا کو کمبے سے اینٹ رکھ ڈالنے کر کو نہیں, تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ اللہ کے مقابلے میں مال کی کوئی اہمیت سلیمان کے پاس نہیں ہے. اب انہوں اینٹ لے لگانے والے گاؤں سے نکلے ٹیمپو ذرا گھمنڈ سے نکلے, سننے کی اینٹ نہ جے سلامی. کیا تو بھی شادی میں انگوٹھی کی انگوٹھی ڈالے تو کھانا کھانے کے ٹیمپو نخرے وہ کرتی تمہیں دیکھنا, با 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 با. کس کے اندر شادی میں دوستان کی سلامی ڈال دیں, کون تو بھی انگوٹھی کی انگوٹھی سلامی ڈال دیا باپ میرا. کھانے کے ٹیمپو ہوئے پانی لا رہا, ہوئے رہا زبردستی انگوٹھی ڈال جائے نا. انہوں بھی ڈر کو انگوٹھی ڈال جائے نا, کو لو یجمان یہ کھاؤ, لو یجمان وہ کھاؤ. کھا لگ 10 منٹ میں بیوار سی مردہ جاتا ہے, مال تو ہم نہ اتنا کر کنو بھی. پہلے تو بھی تھے سلامی, اب سلامی نہیں شال بھی ہار کا قصہ. پہلے شادیاں میں کیا تھا, ہمارے چھوٹے پن میں کیسا تھا معلوم ہے, سلامی کے کورا پڑھتے مائک میں, حمید بھائی یاروں کی طرف سے عرس کے والد کو 10 روپے بند کور, 20 روپے بند کور بولتے تھے سو مائک میں. اب نے بات چھپاک دینے کا آیا, اب وہ بھی نہیں, شالا بھی ہارا. ذرا کم سرس بھائی کو بچی کے گھران کو ہیلپ ہو جاتی, وہ چھپاک کیا تب دیتی نا. کتنے کی شادیاں ایسے دیکھو میں, شادی محل کا بھاڑا دینے کے واسطے کورام پھاڑ کو دیں, دعوت کے پکاتی کے کاسانگو کورام پھاڑیں, بھائی کو بچیاں کے شادیاں ویسا چھوٹا جو تمہیں کیا ابزام کرو نا, ہمارے پاس بہت ہے گھر کو, جھٹکا ماریا گا تو اللہ پورا چلے آتا. جے تمہیں کیا اپنے چپ کھڑے چلتی جو پیچھے گاڑی والا مار کو جا کرتا ہم نا, کیا آپ کرے سر کا نہیں کسی کی. دیکھو حضرت تمہیں جب چلتی نا, حضرت تمہیں راستے میں چلتی نا, کریم بھائی غور کرو, تمہیں ایک پیر آگے رہتا اور دوسرا, جب تمہیں چلتے ہیں تو دیکھو تمہیں ایک پیر آگے رہتا دوسرا پیچھے رہتا ہے. جو آگے ہے انہیں گھمنڈ نہیں کرتا, جو پیچھے ہے انہیں شرم نہیں کرتا. دیکھیں تمہیں کب تمہیں جب تمہیں راستے میں چلتے بیٹا, دونوں پیر پر نگاہ رکھو, ایک پیر آگے رہتا اور ایک پیر پیچھے. پیچھے والے کو شرم نہیں, آگے والے کو گھمنڈ نہیں. کیوں؟ ان دونوں کو معلوم ہے چند سیکنڈ میں پھر اوقات بدلنے والی ہے. چند سیکنڈ میں پھر اوقات بدلنے والی ہے. پھر اسے گھمنڈ نہیں, اسے شرم نہیں, کیونکہ دونوں کو معلوم ہے پھر چند سیکنڈ میں اوقات بدلنے والی ہے. یہ انسان کی دنیا کی زندگی ہے, اللہ اوقات بدلتے رہتا ہے. کیا بھی نہیں ہے. چھپا کو دیتے تھے پہلے کورا, 2000 کی, 1000 کی, 500 کی. بیمار کو دیکھنے کا تو بھی دیکھا نہ, کیا تو بھی میرا بولتا پنا, بیمار کو ہمیں کیا کہتے ہو کھائے سن کیا دیکھا ناس کہتے. اور کیا بھی انہیں کتے ڈالنے ہوتے ڈالنا اگر کیا نہیں ہے, زیاد بھی بھائی جائے تمہیں نہیں, انہوں 25 بھائی تھا ہمیں 25 ہی بھینگے, انہوں ان کی حیثیت کا بھائی تو تیری حیثیت کا بھاوا. ویسا تو جائز نہیں ہے وہ, لیکن ایک غریب بچی کی معاونت ہو جاتے اس سے آج کے ماحول میں. اب وہ بھی نہیں ہے, ایک شال ایک کھار, پورے کتے جنے تم نہ ڈال کو رہتی ہے, وہ جمالک تمہیں پکڑ کے چل جاتے ہیں, ان کو کون ڈال کر انہیں پکڑ کے آ جاتا ہے. اب خان معتبر شکرانہ بھی محلے کا رضوان خان, اب ان کو کان تک جان دیکھ ڈالتی نا گڈا رکھ لینے کا, ہمارے آسٹم وہ ایک شال لکھار بیرو میں اسکار رکھ لگانے کا, تو منجا ڈال کر لینا, تیرا آسٹم وہ خالی چکر, وہ پوری جھلٹا پڑگی کے بعد اور نہیں. ایک جگہ فنکشن تھا, آئی صاحب کہہ دیتی تمہیں اگر پوچھنے میں شالا مارا, میں سمجھ گا کون کی بلک ڈال کوئی. بلک ڈال کو ہی اللہ معاف کرے. سونے کی اینٹ لے لگا ہے, آگو تحفہ دینے کے ٹیمپو ذرا گھمنڈ سے نکلے ہونا گاؤں سے, سونے کی اینٹ نہ دے رہی بادشاہ کو, ہماری بہت عزت ہو چاہے وہاں گھر کو. گاؤں کے اندر انٹری ہوگا, وہ اندر گیٹ کیا ہے نا, کمپاؤنڈ سونے کا, زمین میں ٹینسر سونے کے. 2 جنے کیا کرے واپس میں باتاں کرے, دیکھو کان تو بھی ہاتھ بھر کا چل جائیں گے, پورا گولڈن سونے کا پڑا ہے, یہ ٹکڑا نہ لگ جائے گا کی تو کالی. حضرت سلیمان علیہ السلام رستے میں خالی چھوڑے تھے نا ایک اینٹ کی جگہ, پھٹ کے وہ رکھ دل چلے گئے 2 جنب سامنے. واپس جب گئے نا بلقیس کو جاگو کیا بولے, واقعتاً وہ اللہ کا پیغمبر ہے, ساری دنیا کو اللہ اس کے تابع بنا دیا ہے,
جو سونے کی اینٹ تو دیکھو بھیجی وہ سونے پہ اس کے جانور پیشاب کر رہے ہیں. اس سے ٹکر لینا حماقت ہے. قبول کر اسلام کا ہے. ہمارے ہاں اسلام میں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے حضرت, کوئی نہیں. اور اسلام کا بہت بڑا حصہ جان سے جڑا ہے, مال سے نہیں. یا لوگ کیا کرتے ہیں, جو لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے انہوں مال دیا لیندے کرتے. نہیں حضرت, مال مخصوص لوگوں پر اس کی چیزیں اس کی لاگو ہوتی ہیں. زکوٰۃ, حج, یہ صاحب نصاب پر ہوتا ہے حضرت, ورنہ نماز, روزہ, کلمہ یہ سب پر ہے. جسمانی عبادت کا پلہ زیادہ ہے. ہمیں تو تمہاری جان کی ضرورت ہے حضرت, مال کی نہیں. ہم نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا حضرت. میرے تو کئی مصلیاں حضرت, 30 سال سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں کبھی اپنے لیے 50 روپے نہیں مانگے حضرت. میں کبھی نہیں مانگا. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہماری مسجد میں پوائنٹ پور میں, میں یہ ٹکٹ کو کاسان جی نہیں. غربت کا دور, 1999 کی بات بول رہا ہوں تم. میں غربت کا دور, 250 روپے مجھے ٹکٹ کو تھے, جب نہیں دیا. میں پوچھنا مجھے شرم, میں کیا کرا, مدور تک چل لگا گا. ہاں قسم سے بول رہا ہوں, مدور تک چل لگا. لکشمی بیڑی والے گھر کو مدور میں ایک جنے ہیں, ان کا نام شہزاد. ان کے پاس ایک جپسی گاڑی تھی, جیپ. مدور چھوڑ کر اتنی سامنے آیا تھا میں, انہوں جیپ لے لگ جا سامنے کھڑا کو, یوں کہے مجھے. میں آیا, کیا کرنی سے آیا, واکنگ کر رہا ہوں. سو کیا چلے کاروں بولے نہیں حضرت, میں واکنگ کر رہا ہوں. تمہیں چند پٹنا والے نا یہاں کہیں کچھ واک کر رہے ہیں, بڑا جی کہ سمجھ گیا انہیں ٹکٹ کو کاسا نہیں. چلے کاریں کر. اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد حضرت, اللہ کی مدد. جب آدمی استقامت سے اپنی حاجت کسی کو نہیں بتاتا, اللہ ایسے خفیہ راستے اس کے لیے کھولتا ہے, اس کی خود کی عقل حیران ہو جاتی ہے حضرت. جیب کھڑا کونے میں آیا, کیا کر رہی واکنگ, بڑا بڑا چند پٹنا والا تمہیں یہاں کی وقت کرتی, بٹھا لگ سیدھا لگ, ہم نئے مکان تک چھوڑے. مجھے انہوں نیچے اتارا لگنے کی 50 کا بنڈل, 5,000 کا کٹا چھکے من ہاتھ کو دیا. میں نہ کو پیسے یہ کہا, نہیں ہے رکھو تمہیں, نہیں میں نہ کو, جپ سے اتر کو دیا, نہیں ہے تمہیں رکھو. ہمیں کبھی نہیں پوچھا تمہاری جان, تمہاری جان اللہ کے دین کے وجہ سے لگاؤ کیسا, ہمیں تمہارے مال کی ہم نہ ضرورت. ہم ایک نوالا کھانا نہیں پوچھتے حضرت, کس کا نہیں دیو رہے گھر کو, تمہارا جان لگاؤ حضرت, مسجد سے جڑو حضرت. حضرت جس چیز کو ہمارے پاس اہمیت ہے وہ چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہتی حضرت, چلے آتی حضرت. جو چیز حقیقت ہے اس سے دل جوڑو حضرت. بہرحال اس کے مزید تفصیلات ہیں, انشاءاللہ میں اگلی جمعہ آپ کو سناؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کے تمام